بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک بڑا خوبصورت اور لطیف موضوع درود پاک کے حوالے سے بیان کرنا ہے، اور بڑا ایک میں سمجھتی ہوں کہ بالکل نیا ایک زاویہ، ایک اینگل آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ درود شریف پڑھنے کا یہ عمل اور یہ فضیلت بھی ہماری زندگیوں میں اس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے، اور وہ ہے جناب کہ درود شریف پڑھنے سے انسان کے اورا میں کون سا رنگ ظاہر ہوتا ہے۔ اب ہم یہاں پر اورا کو بھی ڈیفائن کریں گے تھوڑا سا، اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی شخصیت پر درود شریف اس طرح سے بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ درود شریف صرف ایک ذکر نہیں، یہ روحانی روشنی کا دروازہ ہے جو انسان کے ظاہر و باطن دونوں کو بدل دیتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ درود شریف پڑھنے کی جو تبدیلی آپ کے شخصیت میں آتی ہے وہ آپ کے باطن سے شروع ہوتی ہے۔ صوفیہ کرام ہمارے اور بزرگان دین اس بارے میں فرماتے ہیں کہ ہر نیک عمل کا ایک مخصوص نورانی رنگ پیدا ہوتا ہے، اور انسان اپنی اس شخصیت کے اندر اس رنگ کو پیدا کر لیتا ہے جب بھی وہ کوئی نیک عمل یا کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی ذکر الہی کرتا ہے، کوئی وظیفہ، کوئی ورد، ایون کہ درود شریف بھی جب پڑھتا ہے نا تو اس کی شخصیت میں ایک بہت خوبصورت رنگ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں چونکہ ہم بات کر رہے ہیں درود پاک کے ذکر کی، درود شریف کے وظیفے کی جو لوگ کثرت کرتے ہیں، درود شریف حضور والا وہ واحد ذکر ہے جو تمام رنگوں کو جمع کر دیتا ہے، کیونکہ اس میں اب یہاں پر نقطہ ذرا سمجھیے گا، اس میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہوتا ہے جو ہر نور کی اصل ہے۔ اہل علم کی نظر یہ بات میں نے کی ہے، وہ اس بات کو سمجھیں گے۔ اب آ جائیں جناب کہ اورا کیا ہے، پہلے اس کو ہم تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ انسانی جسم کے گرد ایک لطیف توانائی یا روشنی کا دائرہ ہونا وہ اورا کہلاتا ہے، جسے اورا یا لطیف جسم کا نورانی آپ یوں کہہ لیں کہ حصار بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ اورا جو ہے نا، یہ حصار جو آپ کے ارد گرد روشنی کا بنتا ہے، یہ اپنے رنگ بدلتا رہتا ہے، انسان کے خیالات، نیت اور اس کے ذکر کے مطابق۔ بڑی گہری بات آج آپ کے ساتھ کر رہی ہوں میں، ذرا سمجھیے گا اس بات کو۔ جو لوگ علم رکھنے والے لوگ ہیں نا وہ اس بات کو سمجھیں گے۔ درود شریف دل کے زنگ کو صاف کر دیتا ہے۔ انسان کے دل میں جتنی بھی میل کچیل ہوتی ہے نا جی، درود پاک کے ذکر سے وہ صاف شفاف ہو جاتی ہے۔ اس وقت جب آپ درود شریف اس لحاظ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا کہ جی اللہ پاک ہمارے دل کو پاکیزگی عطا کرے اور روشنی عطا کرے، اس وقت اورا جو آپ کے ارد گرد بنتا ہے نا جی، یعنی روشنی کا جو حصار ہے، تو اس روشنی کا رنگ یا تو سنہری ہوتا ہے یا سفید ہو جاتا ہے، یعنی روحانی صفائی کی علامت، جب آپ درود شریف اس نیت سے پڑھتے ہیں۔ اور جب دل میں درود پاک آپ سما لیتے ہیں، جب آپ ڈوب جاتے ہیں اس ذکر کے اندر، تو اورا میں سنہری روشنی نمایاں ہو جاتی ہے، یعنی جب آپ ڈیپلی اس ذکر کے اندر چلے جاتے ہیں نا، محو ہو جاتے ہیں، یکسوئی آپ کے اندر آ جاتی ہے درود پاک پڑھتے۔ یہ تو پھر جو لوگ درود پاک کے نذرانے پیش کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، انہیں اپنی کیفیات کا پتہ ہوگا، تو ان کیفیات کے اندر جو اورا اپنا رنگ بدلتا ہے نا، یعنی جو روشنی کا حصار آپ کے ارد گرد ہوتا ہے، ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ نور عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامت ہے جب اورا کے اندر آپ کی جو گولڈن لائٹ ہے، یعنی سنہری روشنی جب نمایاں ہو جاتی ہے، پرومیننٹ ہو جاتی ہے آپ کے اندر۔
تو یہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے اندر ڈوبنے کی علامت ہے۔ اور ہمارے صوفیہ کرام کے مطابق یہی وہ رنگ ہے جس سے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہوتی ہے۔ جب آپ کے ارد گرد آپ کا اورا جو ہے وہ ایک گولڈن لائٹ کے ساتھ بھر جاتا ہے، سنہری روشنی کے ساتھ بھر جاتا ہے۔ اب سبز روشنی جب آپ کے ارد گرد بنتی ہے، آپ کے اورا کے ارد گرد، سبز رنگ جو ہے نا جی، یہ رحمت، مغفرت اور برکت کی نشانی ہے۔ بڑا ٹھنڈا رنگ ہے۔ اہل درود کے ارد گرد سبز حالہ اکثر مشاہدے میں آتا ہے۔ اکثر لوگوں کے یہ تجربات میں چیزیں آئی ہیں کہ جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو سبز رنگ کا بھی ایک حالہ ان کے ارد گرد بنتا ہے، ایک نورانیت، ایک روشنی کا جو حصار وہ سبز رنگ کا بھی بنتا ہے اکثر۔ اور جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دل پر رحمت نازل ہو رہی ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے درود پاک پڑھنے کا، اور کس کس رنگ میں یہ آپ کو رنگتا ہے یہ ذکر درود پاک کا۔ اب دیکھیں، نیلا رنگ جو ہے، درود شریف پڑھنے والا نورانی حصار میں جب آ جاتا ہے نا، تو یہ نیلا رنگ روح کو بیرونی منفی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب آپ کے ارد گرد درود پاک پڑھنے سے نیلے رنگ کا حالہ بنتا ہے تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کو یہ بیرونی جتنی بھی منفی قوتیں ہوتی ہیں نا اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب ہمارا جو سنہری اور پھر سبز رنگ کا جو مرکب بنتا ہے، جو ان روشنی کا جو مرکب بنتا ہے، اس کا ذرا سنیے گا۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ جب دل میں عشق اور ذکر دونوں یکجا ہو جائیں، آپ ذکر بھی کر رہے ہیں اور ساتھ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوبے بھی بیٹھے ہیں، یہ کیفیت وہی لوگ کہہ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی آخری پیک پر ہوتے ہیں۔ اور جب یہ دونوں چیزیں یکجا ہو جاتی ہیں، یعنی عشق مصطفیٰ بھی آپ دل میں لیے بیٹھے ہیں اور ذکر بھی کیے جا رہے ہیں نا، تو اورا میں سبز اور سنہری روشنی مل کر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بناتی ہے۔ یہی وہ رنگ ہے جسے عالم ارواح میں اہل درود کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ جب آپ ذکر بھی کرتے ہیں اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور یہی روشنی جو آپ کے اندر پھر بنتی ہے نا، یہ جو اورا بنتا ہے، جو حصار بنتا ہے اس روشنی کا، یہ انشاءاللہ تعالی عالم ارواح میں اہل درود کی پہچان ہوگی۔ یہ روشنی، درود شریف روح کی روشنی بڑھا دیتا ہے، دل کو نور کے مقام تک لے جاتا ہے، اور اورا کو اتنا شفاف کر دیتا ہے کہ انسان خود ایک چلتا پھرتا چراغ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جاتا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، عشق کا جو نور ہے وہ اس انسان کی شخصیت میں اتر آتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا ایک ڈیفرنٹ سا اینگل آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ درود شریف پڑھنے سے آپ کے اورا میں، یعنی آپ کے ارد گرد کی جو روشنیاں بنتی ہیں، جو نور اترتا ہے آپ کے ارد گرد، جو نورانیت اور روحانیت آپ کے ارد گرد رہتی ہے، اس کا اثر آپ کی زندگی پر اور ان کی علامتیں آپ کی زندگی کے اندر کس طرح سے ظاہر ہوتی ہیں۔ کبھی ان چیزوں کو نا بڑا ڈیپلی جا کر سوچا کریں، دیکھا کریں۔ جناب آپ بہت خوبصورت عبادت کر رہے ہیں، جتنی فضیلت بیان کی جائے درود پاک کی اتنی کم ہے۔ زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، درود شریف کی فضیلتیں بیان کرنا ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک بڑا ڈیفرنٹ سا، ایک بڑا ڈیپ سا آپ کے سامنے ایک اینگل رکھا درود پاک پڑھنے کا، کہ اس طرح سے بھی درود پاک جو ہے نا جی، وہ آپ کو ایک فائدہ دے رہا ہوتا ہے، آپ کی روحانیت میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے، اور آپ کے ارد گرد جو روشنیوں کا حالہ بنتا ہے، حصار بنتا ہے، جو ایک اورا بنتا ہے، اس کا آپ کی شخصیت پر کتنا اثر ہوتا ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ کعبہ کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط،
ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ.